ایک ملک جو دنیا سے کٹ چکا ہے، جہاں نہ آزادی ہے نہ کھلی سوچ کی گنجائش۔ اور پھر سوچئے یہ ملک ایک ایسی طاقت رکھتا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز کے سسٹم کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ نارتھ کوریا کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ڈکٹیٹرشپ اور میزائلز کا تصور آتا ہوگا، مگر آج ہم بات کریں گے ایک چھپی ہوئی دنیا کی، ایک شیڈوئی نیٹ ورک کی جو دنیا کے لیے نائٹ میئر بن چکا ہے۔ نارتھ کورین ہیکرز کی انسین ورلڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسین ایکچوئل یوٹیوب چینل، اور یہ ہے نارتھ کوریا کے ہیکرز کی انسنی داستان۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا کے ہیکرز کا نام سب سے پہلے تب مشہور ہوا جب ایک گروپ جسے دنیا لیزیرس گروپ کہتی ہے، اس نے دنیا کے سب سے سیکیور فائنینشل سسٹمز کو ہیک کرنا شروع کیا۔ لیزیرس گروپ ایک شیڈوئی آرگنائزیشن ہے جو ڈائریکٹلی نارتھ کورین گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ ان کا کام صرف چھوٹی موٹی ہیکنگ کرنا نہیں، بلکہ بلین ڈالر سکیمز اور ملٹری سیکرٹ چرانا ہے۔ یہ ہیکرز ایسے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈز کا استعمال کرتی ہیں جو دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ سائبر سیکیورٹی سسٹمز کو بھی فول کر دیتے ہیں۔ 2014 میں دنیا پہلی بار نارتھ کورین ہیکرز کی طاقت سے روبرو ہوئی۔ سونی پکچرز نے ایک مووی بنائی تھی، دی انٹرویو، جس میں نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ مووی ریلیز ہونے سے پہلے ہی سونی کے سرورز کو ہیک کر لیا گیا۔ ہیکرز نے کانفیڈینشل ای میلز اور موویز کو لیک کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر مووی ریلیز ہوئی تو اور بھی بڑا نقصان ہوگا۔ سونی نے اس اٹیک کے بعد مووی کو ٹیمپوریریلی ڈیلے کر دیا۔ یہ تھا سائبر ٹیررزم کا ایک پہلا بڑا واقعہ، جس میں ایک پورا ملک ایک فلم سے خود کو اتنا تھریٹنڈ محسوس کر رہا تھا کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کمپنی کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ پھر 2016 میں ایک اور شاکنگ واقعہ سامنے آیا۔ نارتھ کورین ہیکرز نے بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک کے سسٹم کو ہیک کر کے $81 ملین چرا لیے۔ یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ پلان تھا جس میں ہیکرز نے سوئفٹ بینکنگ سسٹم کا استعمال کیا۔ ناظرین، یہ وہ سسٹم ہے جو دنیا کے بینکس کے درمیان سیکیور ٹرانزیکشنز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح 2017 میں لیزیرس گروپ نے ایک اور بڑا اٹیک کیا، ونا کرائی رینسم ویئر اٹیک۔ اس رینسم ویئر نے 150 کنٹریز کے کمپیوٹرز کو افیکٹ کیا۔ ہاسپٹلز، ریلویز اور بزنسز کے سسٹم کو فریز کر دیا گیا اور ان سے پیسے مانگے گئے۔ یہ اٹیک اتنا پاورفل تھا کہ اس نے پوری دنیا کے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کو شاک کر دیا تھا۔ یہ اٹیک ایک وارننگ تھی کہ نارتھ کورین ہیکرز صرف پیسہ چرانے تک ہی لمیٹڈ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے سسٹمز کو ڈسرپٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نارتھ کوریا کی ہیکنگ اسٹریٹجی کا اگلا سٹیپ کرپٹو کرنسی تھا۔ جب دنیا ڈیجیٹل کرنسیز کی طرف بڑھ رہی تھی، نارتھ کورین ہیکرز نے بلاک چین اور کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہیکرز بلین کی کرپٹو کرنسیز چرا کر نارتھ کوریا کے نیوکلیئر پروگرام کو فنڈ کرتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2022 تک نارتھ کورین ہیکرز نے $1 بلین سے زیادہ کی کرپٹو کرنسی چرا لی۔ یہ پیسے نارتھ کوریا کی سینکشنز کے باوجود اس کے ویپنز اور سائبر وارفیئر کے پروگرامز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی نارتھ کوریا کے ہیکرز کی انسین ورلڈ کی کہانی۔ یہ ہیکر صرف ایک ملک کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ سائبر وارفیئر کی دنیا میں ایک نیا تھریٹ بن چکے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔